السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمن الله حتى تمنوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستو، بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا موضوع یہ ہے: دین نام ہے اعتدال کا۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ دین نام ہے اعتدال کا۔ ہر عمل میں اعتدال، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اعتدال سے کام نہیں لیا جاتا، عدم اعتدال کو دین سمجھا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، وعندها امرأة، کہ ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فقال: من هذه؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، یہ خاتون کون ہے؟ یہ خاتون کون ہے؟ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون وہ ہے جو ساری رات نوافل پڑھتی رہتی ہے۔ یہ خاتون وہ ہے جو ساری رات نوافل پڑھتی رہتی ہے۔ اب بخاری کی شرح کے اندر لکھا ہے، بخاری کی شرح میں اشکال پہ اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی کسی کی تعریف اس کے منہ پہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اس کے منہ پر مٹی ڈال دینی چاہیے. وہ کیا کر رہا ہے یا کیا کر رہی ہے؟ یہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تعریف کر رہی ہے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اس کے منہ پہ تعریف کرنے سے منع فرمایا. تو بخاری کی شرح میں اس سوال کا جواب بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ اس صورت کے اندر ہے جب تکبر آنے کے چانسز ہوں، عجب آنے کے، بڑائی آنے کے چانسز موجود ہوں، تب اس کی اگر منہ پہ تعریف کی جائے تو شریعت مطہرہ میں ممنوع ہے. لیکن اگر تکبر آنے کے چانسز موجود نہ ہو تو صورت میں کسی کی اس کے منہ پہ تعریف کرنا ممنوع نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی خاتون ہے جو ساری رات نوافل پڑھتی رہتی ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ گرامر کے اعتبار سے اسماء افعال میں سے چھوڑو اس کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طاقت کے مطابق اعمال کرنے چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال میں اعتدال ہونا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے. اب لوگوں کے اندر بعض لوگ اس کام میں مشہور ہے کہ ماشاءاللہ یہ ساری رات نوافل پڑھتا رہتا ہے یا پڑھتی رہتی ہے، کمال کے لوگ. نہیں، اعتدال کر. جیسے کہ حدیث بات ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس تین اشخاص آئے. اب وہ کون تھے؟ مولا قاری نے ملقات شرح مشکات میں نقل کیا. ان تین افراد میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن رواح تھے، ایک حضرت عثمان ابن مظعون تھے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ازواج مطہرات کے پاس آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے متعلق سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آ کر کیا اعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں. تو ازواج مطہرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ذکر کیے. ابھی بعض محدثین نے لکھا بھی پردے کا احکامات نہیں آئے تھے. تو جب ان تین حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ازواج مطہرات کی زبان سے سنے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا کر ساری رات نوافل میں مشغول ہوتے ہوں گے، لیکن ازواج مطہرات نے جو اعمال بتائے ان صحابہ کے دل میں بات آئی یہ اعمال تو کم ہے. لیکن ساتھ ہی جواب آ گیا، کہاں ہم کہاں حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیوں، ساری امت کے سجود ایک طرف رکھ دیے جائیں اجر کے اعتبار سے، رسول اللہ کا ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو ان تین صحابہ میں سے ایک نے کہا، یہ ساری کارگزاری سننے کے بعد ایک نے کہا، اما انا، میں تو اب ساری رات نماز پڑھوں گا، نوافل پڑھتا رہوں گا.
ساری رات نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا لیکن ایام منہیہ جس میں شریعت نے منع کیا ہے ان کے علاوہ پورا سال روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے آپ کو پتا چلا یا ازواج مطہرات نے بتایا یا وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا یہ تینوں آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں، آپ نے تینوں کو بتایا کیا جملہ فرمایا اے صحابہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ معلوم ہوا دین نام ہے اعتدال کا، اعتدال کا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں بزرگ نے اتنے سال سے کھانا نہیں کھایا، یہ کون سا تقویٰ ہے؟ ایک بزرگ ساری رات جاگتے رہے کبھی سوئے نہیں، یہ کون سا تقویٰ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے، حضرت عثمان سے، عبداللہ ابن رواح سے تینوں کو بٹھایا، اے عبداللہ ابن رواح، اے عثمان، اے علی، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور روتا بھی ہوں، رات کا کچھ حصہ سو دیتا ہوں کیونکہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، انسان کی جان کا بھی اس پہ حق ہے، جان کا بھی حق ہے۔ کہ لوگ اتنے مجاہدے کرتے ہیں اور بھائی دین اعتدال کا نام ہے، دین اعتدال کا نام ہے۔ اللہ نے ہم سے کثرت کے متعلق سوال نہیں کیا۔ سورۃ ملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے کثرت کس کی ہے، نہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے احسن کو، اکثر نہیں فرمایا، احسن فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بٹھا کر فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کے سامنے روتا بھی ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو یہ جو روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی میں نے آپ کو سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ماں عائشہ چھوڑ کہ ساری رات یہ نوافل پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے۔ دین اعتدال کا نام ہے، دین اعتدال کا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت صفوان کی شکایات لے کر، اور یہ سمجھی کہ صفوان تو ابھی اپنے کام میں مشغول ہو گئے، میں جاتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صفوان کی 3 شکایات کرنے کے لیے گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت صفوان کی اہلیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو صحابی صفوان ہے اس کے اندر 3 عیب موجود ہیں۔ پہلی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، قضا کر لیتے ہیں۔ اچھا
دوسری شکایت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن کو نفلی روزہ رکھتی ہوں، مجھے نفلی روزہ نہیں رکھنے دیتا۔ اچھا، تیسری شکایت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن کو لمبے لمبے نوافل پڑھتی ہوں، مجھے نفل نہیں پڑھنے دیتا۔ تو اس اہلیہ کو پتہ نہیں کہ دوسری طرف حضرت صفوان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوان سنا ہے تیری اہلیہ کیا شکایت کر رہی ہے؟ اہلیہ ایک دم کام کھڑے ہو گئی، اچھا یہ بھی بیٹھے ہو، یہ بھی بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سے پوچھے پہلے کیا شکایت میرے بارے میں؟ کہا یہ فجر کی نماز قضا کرتا ہے۔ حضرت صفوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات اپنے باغ کو، کھجوروں کا میرا باغ ہے، میں اسے پانی دیتا ہوں، اور بسا اوقات رات کے آخری حصے میں کوشش کے باوجود میری آنکھ لگ جاتی ہے، تو بسا اوقات میں اٹھ نہیں پاتا تو نماز قضا ہو جائے، لیکن میں کوشش پوری کرتا ہوں میری نماز قضا نہ ہو، انتظام بھی کرتا ہوں سارا، لیکن کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بسا اوقات رات کے آخری وقت میں نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، رات ساری اٹھا ہوتا ہو، بسا اوقات کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی قسم قربان جاؤ، ایسا نبی اللہ نے ہمیں دے رکھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دین اعتدال کا نام ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اذا استيقظت یا صفوان فصلی، اذا استيقظت یا صفوان فصلی، صفوان جب آنکھ کھل جائے تو یا نماز اس ٹائم پڑھ لیا کرتے ہیں۔ صفوان اذا استيقظت یا صفوان فصلی، اے صفوان تو سارے انتظامات کرتا ہے اٹھنے کے، رات کو بھی کوشش کرتا ہے کہ آپ کی وقت میں نیند نہ آ جائے، بسا اوقات تیری آنکھوں پر نیند کا غلبہ آ ہی جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے۔ اے صفوان جب رات کو اٹھا کر، جب تیری نیند ختم ہو جائے اٹھا کر، تو اس وقت نماز پڑھ لیا کر یار۔ کہ دوسری شکایت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے پوچھا، دوسری شکایت کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے نفلی روزے نہیں رکھنے دیتا۔ فقال صفوان، اے اللہ کے نبی میں جوان آدمی، مجھے بسا اوقات خواہش پیدا ہوتی ہے حقوق زوجیت کی، اور میری بیوی نفلی روزہ رکھ لیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی خاتون نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، کوئی بھی خاتون نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ معلوم ہوا دین نام ہے اعتدال۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر تو ہم 5 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، 8 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب رمضان جاتا ہے تو قرآن کو بالکل غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں کہ اگلے سال اس کو پڑھیں گے۔ یہ اعتدال نہیں ہے۔ روزانہ پڑھیے کم از کم ایک اور کی تلاوت۔ اس رمضان کا اثر پورا سال رہنا چاہیے۔ جیسے رمضان کے اندر آپ نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا، رمضان کے علاوہ بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ جیسے رمضان کے اندر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، میرے بھائیوں رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تاکہ یہ اعتدال سے چلتا رہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ وبرکاتہ نے لکھا، حفاظ کی مثال دیتے ہوئے کہ حفاظ
جب رمضان شریف میں جو پارے کچے ہوتے ہیں رمضان کے اندر وہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ 5 پاروں کی تلاوت کروں گا رمضان کے بعد۔ ادھر رمضان جاتا ہے ادھر قرآن بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتدال، ہر عمل کے اندر اعتدال، سونے کے اندر اعتدال، کھانے کے اندر اعتدال، نماز کے اندر اعتدال، صدقہ دینے میں بھی اعتدال۔ بسا لوگوں کو جوش آتا ہے کہ میں جوش ہی آتا ہے کہ کہتے ہیں میں مولانا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد سارا مال اللہ کے راستے میں۔ قال اللہ کا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تہائی مال کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ قال اللہ کا یہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ آدھا مال میرے مرنے کے بعد اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ قال اللہ کا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ چلو 1/3۔ آپ نے فرمایا والثلث کثیر، والثلث کثیر، والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کے جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم تو سارا اللہ کے راستے میں دے دو اور تمہارے اعزا اقربا تمہارے مرنے کے بعد محتاج کرتے ہیں۔ اسی میں بھائیوں اعتدال سے کہا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رات 50 نفل پڑھ لیے فجر کی نماز، کبھی رات ساری حضرت نفل پڑھتے رہے، اسی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے۔ یہ اعتدال نہیں ہے۔ اللہ کو وہ اعمال پسند ہے جس کے اندر دوام ہو، وَإِنْ اللہ اگرچہ وہ قلیل ہو لیکن دوام ہو۔ اللہ کیا وہ محبوب ہے ان اعمال سے جس میں کثرت تو ہو لیکن دوام نہ ہو۔ اس لیے رمضان جانے کے بعد کم از کم 100 مرتبہ ایک تسبیح، اگر آپ رمضان میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے اب کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر رمضان شریف کے اندر 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے اب کم از کم 100 مرتبہ پڑھو، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا چاہیے۔ تب تو رمضان کا اعمال کا فائدہ ہوا۔ یہ نہ ہوا کہ رمضان میں تو ہم نے کھانے پینے سے اجتناب کیا، رمضان گیا تو حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی۔ رمضان گیا تو حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں یہ رزق حلال کا انسانی اعمال پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ رزق حلال کا انسانی اعمال پر بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے، لمبا لمبا سفر کر کے، بکھرے ہوئے بال ہوں گے، منتظم کے ساتھ چمٹ کر کہیں گے فقال یا رب یا رب یا رب، اے اللہ یہ میری دعا قبول فرما لے، اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے، اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے۔ لمبا سفر کر کے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے اس بد نصیب کی میں ایک بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ وجہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا، اس کا پینا
اس کا لباس حرام کا ہوگا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، ایسے بدنصیب کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ لہذا جیسے ہم نے رمضان میں حلال کھانے سے بھی مخصوص وقت کے لیے اجتناب کیا ہے، تو اعتدال اس بات کا متقاضی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم پورا سال حرام سے نہیں ایسے ہی اجتناب کریں۔ تب تو رمضان کا فائدہ ہوا، لیکن رمضان جانے کے بعد ہماری زندگی کے اندر وہی معمولات باقی آ گئے، جھوٹ ویسے ہی بولنا، غیبت ویسے ہی کرنا، حلال حرام میں تمیز ختم کر دینا۔ معلوم ہوا کہ ہم نے رمضان کا اثر نہیں لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ چلو کم از کم اگر ایک اور نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ایک رکوع تو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہمارا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ صحابہ کرام بلکہ ان کی شان تو بڑی اونچی، ہمارے اکابر یہ جو 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل کی تلاوت آج کل بھی لوگ ہمارے قابل کرتے ہیں، 7 دن کے اندر قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ کی ایک منزل پڑھیں، بلکہ کم از کم 1-2 رکوع کی تلاوت کیا کریں۔ جب فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو گھر جا کر 1 یا 2 رکوع کی تلاوت کر لیا کریں۔ اپنے بچوں کو، جو بچے اسکول جاتے ہیں، بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، اور جانے سے پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے جو اللہ کی قسم اس کے اثرات آپ کے گھر پہ آئیں گے، آپ کی زندگی پہ آئیں گے۔ اور جب آپ دفتر جائیں تو آپ کو چاہیے کم از کم راستے میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، استغفار کر لیا کریں، تاکہ اعمال میں اعتدال رہے اور اس کا اثر پورا سال رہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔